أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات علی محمد. بزرگان قوم و ملت، نوجوان عزیز، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت اقدس کے لیے ہدیہ سماعت کیا، وہ قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیہ کریمہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہم سب کی زندگی سے ہے. وہ زندگی کہ جس کو اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی اس کے مزاج کے مطابق گزر جائے تو کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی کی زندگی معصوم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزرے تو ناممکن ہے کہ وہ زندگی ناکامیاب ہو جائے. اللہ نے ہم تک سلسلہ ہدایت کو سلسلہ عصمت کے ذریعے اسی لیے معین فرمایا تاکہ ہماری زندگی کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے. وہ اللہ یہی چاہتا ہے، اس کی مرضی یہی ہے، اس کی رضا ہی یہی ہے کہ اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، سوچنا ہو، سمجھنا ہو، سب اسی پیرائے میں ہو جو پیرایا قرآن نے عطا کیا ہے، جو پیرایا معصومین نے عطا فرمایا ہے. ورنہ اگر کوئی اپنی مرضی سے گزاری ہوئی زندگی کو کامیاب سمجھے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کیفیتیں کبھی بھی کامیابی کے ہمکنار ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ لوگ اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف صنفیں ہیں، ہر صنف کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ سامنے کی بات ہے. ایک انسان جو ڈاکٹر ہے اس کی کامیابی کا معیار اور ہے، جو انجینئر ہے اس کی کامیابی کا معیار اور ہے، جو انسان عالم دین ہے اس کی کامیابی کا معیار اور ہے، جو کوئی وکیل ہے اس کی کامیابی کا معیار اور ہے. اور ظاہر ہے آج کے اس دور میں کہ جب ذہن تجارت کے اوپر آمادہ ہو گئے ہوں اور کوئی انسان تجارتی حوالے سے اپنے آپ کو باہر نہ کر رہا ہو، ایسے ماحول میں پھر کامیابی کا معیار بس اپنے آپ کو دیکھ کے ہوتا ہے.
مفاد خاصہ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، مفاد عامہ پہ کوئی گفتگو کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کے کلینک کے باہر، اس کے ہاسپٹل کے باہر ایک بہت جم غفیر موجود ہو، گویا وہ اپنی کامیابی یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات مریض ہو جائے اور وہ سب کا علاج کر رہا ہو۔ مزاج دیکھا آپ نے، فکر دیکھی آپ نے؟ اگر اس فکر کے تحت چلا جائے تو پھر ایک ڈاکٹر جو یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ پوری کائنات مریض ہو جائے تاکہ میرے پاس میں علاج کرنے کے لیے آئے، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کوئی بھی دھرم اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر اسی عنوان سے آگے بڑھ کے اگر کوئی وکیل ہے وہ چاہتا کہ سب آپس میں کشت و خون میں مبتلا ہو جائیں، سب لڑائی جھگڑا کرنے لگے تاکہ ان کے لڑائی جھگڑا کرنے کی بنیاد پر گویا میرا کام چل نکلے اور گویا میرے پاس کوئی دن خالی نہ رہنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام کا، اس کے اپنے کامیابی کا جو معیار اس کے دماغ میں ہے وہ اس سے آگے بڑھ کے نہیں سوچنا چاہتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر ایک ڈاکٹر پوری کائنات کو مریض بنا کے چھوڑے گا۔ ایک انسان جو وکیل ہے وہ چاہے گا کہ ہر طرف جھگڑے ہی جھگڑے ہو جائیں تاکہ میرا گھر چلنے لگے۔ تو اگر یہ عنوان ہو جائے گا تو پھر اتحاد نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، کہیں پر بھی کوئی محبت نہ ہوگی، اخوت نہ ہوگی، مساوات نہ ہوگی، بھائی چارہ نہ ہوگا، اور کوئی انسان پھر اس منزل کے اوپر دوسروں کا بھلا نہیں چاہے گا۔ اور اس کیفیت کے ساتھ میں ایک اچھا معاشرہ، اچھا خانوادہ، اچھا سماج تشکیل نہیں پا سکتا۔ اچھا سماج اسی وقت تشکیل پاتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے فائدے کو عوامی فائدے کے اوپر قربان کر دے۔ اور کیجئے گا، جب اپنے فائدے کو عوامی فائدے کے اوپر قربان کر دے، اور جب انسان اپنے فائدے کو نہ چاہے بلکہ اس کی کوشش یہ رہے، کاوش یہ رہے کہ اگر وہ نقصان میں جا رہا ہے تو جائے لیکن اس کی ملت و قوم اس منزل میں کسی بھی حیثیت سے نقصان میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ جہاں فکر یہ ہوگی وہاں انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کامیابی کے معیار کو بتائے کون؟ اس کامیابی کے عنوان کو سمجھائے کون؟ اس کامیابی کی حیثیت کو بتائے کون؟ راستہ کون بتائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ گلی گلی میں کون پہنچے گا؟ کون بتلانے والا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کا معیار کیا ہے، اس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کون ہے؟ لہذا اللہ نے اس منزل کے اوپر اگر ہم جیسے ہی کو، بہت توجہ، اگر ہم جیسے ہی کو راستہ بتانے کے لیے معین کر دے گا تو پھر وہ بھی اس حیثیت سے یہ سوچنے پہ آمادہ ہوگا جب یہ اپنے جیسا ہے تو یہ بھی اپنے مفاد کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ کوئی راستے بتانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر نہ رکھے بلکہ اس کیفیت سے اوپر اٹھ کے وہ یہ دیکھے کہ میری قوم کیا چاہتی ہے۔ اگر میں اس کیفیت کو ذرا تمہید کے مقام پہ عرض کرتے ہوئے اور ایک پیغام دیتے ہوئے یہاں تک ذہنوں کو لاؤں تو کیا یہ سامنے نہیں ہے؟ جنگ کا عالم، حضور سرور کائنات کے 2 دانت شہید ہو چکے، ایک گڑھے میں تشریف لے گئے، جنگ احد گڑھے میں ہے حضور، 2 دانت شہید ہو چکے ہیں، چاروں طرف دشمنوں کی یلغار، چاہنے والے کچھ ایسے ہیں کہ جو پاس میں ہیں، اکثر وہ ہیں جو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسے ہنگام میں ایک ہے جو دشمنوں کو دور بھی بھگا رہا ہے، شم رسالت کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک صحابی رسول نے کیا دیکھا؟ سرور کائنات ہلکی سی غنودگی کا عالم ہے، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ صحابی یہ سوچ کے آگے بڑھا کہیں ایسا نہ ہو سرور کائنات اس عالم میں اس امت کے لیے بد دعا کر دیں، اور محسوس ہو رہا کہ سرور کائنات بد دعا کر رہے ہیں۔
اس نے سوچ کے اپنے کان کو حضور کے لمحۂ مبارک کے قریب کیا. آواز آ رہی تھی, اے میرے معبود, ان کو میری معرفت نہیں ہے, یہ مجھے نہیں جانتے. اے میرے معبود, ان کو میرا پتہ نہیں ہے, ان کو پہچان نہیں ہے, لہذا ان کو معاف فرما. ان کے جو عمل اس کیفیت میں میرے ساتھ میں ہوئے ہیں وہ اس بنیاد پہ ہوئے چونکہ معرفت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو اس منزل پہ اپنے فائدے کو سوچتا. سرور کائنات نے امت کی ہدایت کی دعا کر کے بتایا, جو اپنا سوچے وہ اور ہوتا ہے, جو امت کے لیے سوچے وہ اور ہوتا ہے. اور فرمایا جو امت کے لیے سوچے وہ اور ہوتا ہے. اب کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ فقط معصوم. معصوم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس منزل پر آنے کے بعد لوگوں کے لیے ویسے سوچے جیسے اللہ بتانا چاہتا ہے. جیسے اللہ کا ارشاد گرامی, اب آیت کی نوعیت کو دیکھیے گا. اگر یہ تمہید سامنے ہے تو پھر مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی. ما آتاکم الرسول فخذوہ. جملوں کو دیکھیں آپ, اسلوب کو دیکھیں آپ, انداز کو دیکھیں آپ. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو. بہت توجہ, جو جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. کیا مطلب؟ یہ ہماری مرضی کے اوپر پہرا لگا دیا گیا. ہماری اپنی مرضی پر پہرا لگا دیا گیا. حضور سرور کائنات کے عمل کا جو رسول دے وہ لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. دیکھیں قرآن کی یہ آیت صراحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ ہمیں کچھ درس دے رہی ہے. میرے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, آپ لوگ یہاں کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ تشریف لے کے آئے. جیسی نیت ہے ویسا مقصد ہوتا ہے. کچھ کی نیت بارگاہ امیر المومنین کی زیارت, کچھ کی نیت یہاں آنے کے بعد معرفت کے اسباق, کچھ کی نیت اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا. ظاہر ہے کہ کون پریشان نہیں ہے؟ ہر انسان پریشانی کے عالم میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جو اس کی پریشانی کو دور کرے. اب مشکل کو دور کرنے کے لیے مشکل کشا سے بہتر کون ہوگا؟ آپ سب تشریف لے کے آئے, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے مومنین بھائی بزرگ سب تشریف فرمائیں. خاص طور پہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو آج کی سوشل میڈیا سے بہت زیادہ قریب تر ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں, جس زمانے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار, کوئی دشمن بن کے آتا ہے, کوئی دشمن دوست بن کے آتا ہے. ایسے ماحول میں آپ اسلام کے اوپر کس طرح سے عمل کریں گے؟ میں گفتگو اس مائک کے ذریعے سے کر رہا ہوں, اور اس مائک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان تک تو آواز پہنچ ہی رہی ہے, وہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. اور آج کی زمانے کی ترقی کے اعتبار سے یہ کیمرے نے ہماری آواز کو نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچایا ہے.
خدا کے لیے ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ دشمن دشمن بن کے بھی سامنے آ رہا ہے، دشمن دوست بن کے بھی سامنے آ رہا ہے. ایسے ماحول میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسلام کو ڈیفائن کیجئے، اسلام کی وضاحت کیجئے، اسلام کی تشریح کیجئے، تو کیا تشریح کریں گے آپ؟ کون سا ٹی وی چینل ایسا ہے جس ٹی وی چینل کے اوپر اسلام کے نام پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہ جانے کیسے کیسے ڈیبٹس ہو رہے ہیں اور وہاں کے اوپر اسلام کو بدنام کرنے کی کاوش ہو رہی ہے؟ اور لطف کی بات ہے کہ مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں، اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. حد ہے حد. کچھ سمجھدار لوگوں نے نوٹس لیا اور خاص طور پہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ تک نکل کے آیا. علماء کو، ائمہ مساجد کو یہ حکم دیا گیا کہ جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ ٹی وی کے اوپر بالکل بھی نہ آئے. کیوں؟ وجہ، سبب، علت صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں، اس منزل پہ پہنچ رہے ہیں، اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. مجھے بھائی اتنا بتائیے کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں ایک بڑے علمی ادارے نے نہ جانے کتنے لوگوں پر روک لگائی ہو، خبردار آپ ٹی وی پہ کسی ڈیبیٹ میں نہ آئیے. ہر طرف سے اپنے چینلز تو ہیں، دشمنوں کے چینلز، خاص طور پہ طلاق کا مدعا کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو لوگ اٹھائے چلے جا رہے ہیں. بدنام کر دیا اسلام کو. آخر وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا. آج مسلمان 3 طلاق کے مدعے پہ ذلیل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. لوگوں نے رسول کو چھوڑ کے کسی نے اس کو لیا، کسی نے اس کو لیا، کسی نے اس کو لیا. جہاں جہاں دین ایروں غیروں سے لیا گیا، دین بھی بدنام ہوا، دین والے بھی بدنام. اور فرما رہے ہیں آپ، نتیجہ کیا ہوا؟ حد ہے. میرے پاس کل اتفاقاً ایک میرے دوست نے حیدرآباد سے ایک مولوی صاحب کا ویڈیو کلپ بھیجا. وہاں وہ کہہ رہے ہیں صراحتاً، یہ تو ہندوستان کی بات، جامع ازہر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. آج تو اور بھی مقامات ہیں کہ جو اسلامک تھیولوجی کو سمجھانے کے سینٹرز ہیں. انہوں نے اس بات کو کہا اور کہنے پہ مجبور ہوئے. لطف کی بات دیکھیے آپ، حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کہیں، حقیقت وہ ہے جو آپ کا دشمن کہہ دے. غور کر رہے ہیں آپ؟ کہنے والوں نے کہا اگر طیب کا بیان وی سی آف جامع ازہر، ہم عالم اسلام، جملہ سن لیں آپ، اگر کوئی عربی عبارت سننا چاہتا ہے اس کو بھی سنانے کو تیار ہوں میں. وی سی آف جامع ازہر، جامع ازہر کے شیخ الجامعہ وائس چانسلر کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر تمام مسلمان 3 طلاق کے مدعے پر خاموش رہتے ہوئے فقہ جعفریہ کی بیان کردہ احکام طلاق پر عمل کر لے تو اسلام بھی بلند ہوگا، مسلمان بھی بلند. اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے.
کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ بتانے والے کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنوں کے اندر لوگوں نے شخصیت پرستی کو بٹھا لیا، کچھ صنم کو، اصنام کو سمیٹ کے رکھ لیا۔ ان کی نظروں میں سرور کائنات کی ویلیو نہیں، ان کی نظروں میں کسی معصوم کی ویلیو نہیں، ان کی نظروں میں اللہ کی کتاب کی ویلیو نہیں۔ اگر ویلیو ہوتی تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو پہلے زندگی میں اتارتے۔ قرآن نے ایک جملہ دیا بس، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تمہارا اپنا کام اپنی زندگی کے ہر عمل سے پہلے سرور کائنات کے عمل کو دیکھنا ہے۔ رسول نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، کس کو بلا کے بٹھایا، کس کو پاس سے اٹھایا، کس کو دوش پر سوار کیا، کس کے دوش پر سوار ہوئے۔ تمہارا کام اپنی پوری زندگی میں سرور کائنات کے عمل کو دیکھنا ہے۔ وہ دیکھو رسول کیا دے رہے ہیں، وہ دیکھو رسول کیا بتا رہے ہیں، وہ دیکھو رسول کس بات سے روک رہے ہیں۔ لوگوں نے ہی کام کیا، اپنی شخصیت کو آگے رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی اسلام میں کیا ویلیو ہے، یہ نہیں سمجھا کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اور آج افسوسناک پہلو امت اسلامیہ کا یہ ہے، کوئی رسول کو برا کہے احتجاج ہوتا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں۔ رسول کے بارے میں خود ان کے کیا نظریات ہیں، خود وہ رسول کو کیا مان رہے ہیں، رسول کی ان کی نظروں میں کیا قدر و منزلت ہے، اس کو کوئی سوچنے پر تیار نہیں۔ عالم اسلام ذلیل ہو رہا ہے صرف اور صرف رسول سے دور ہونے کے نتیجے میں۔ میں نے اس بات کو آج نہیں 5 سال پہلے اسی منبر سے یہیں سے کہا تھا، جس وقت جہاد کے خلاف ایک آواز اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور اتفاق کی بات کوئی ایک دو نہیں، تقریباً 17 حدیثیں میرے پاس میں اس موضوع کے متعلق موجود ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، حج کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر اور ولایت کے اوپر۔ اور معصوم نے فرمایا وَلَمْ تُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، قیامت کے دن جیسی صدا، جیسی آواز، جیسے سوال ولایت سے متعلق ہوگا، کسی سے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یہ ولایت کی ایک ویلیو ہے۔ آج ہوا کیا، لوگوں نے اسلام کے 5 ارکان کو کیلنڈروں پہ جگہ دی۔ جا کے دیکھیں، لکھا ہوا اسلام کے 5 ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ ولایت کو ہٹایا، جہاد کو رکھا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا 5 سال پہلے، یہ یاد رکھیں، آج شاید جہاد کو بدنام کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ چونکہ جہاد کو اٹھا کے ولایت کی جگہ رکھا۔ آج بھی یہی حیثیت ہے، جب رسالت کو ہٹا کے آپ طلاق کو سامنے رکھیں گے تو اسلام بدنام ہوگا، خوشنام نہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ رکھیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، اے میرے مالک، اے جبار و قہار، اے قدوس و حکیم، اے رحمان و رحیم، تیرا رسول قیامت تک تو رہے گا نہیں،
اب رسول کیا دے رہے ہیں یہ رسول کے زمانے کے مسلمانوں کو پتا ہوگا. رسول کس بات سے روک رہے ہیں یہ زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو پتا ہوگا. لیکن آج 1438 ہجری میں زندگی بسر کرنے والے یہ مسلمان رسول نے کیا دیا انہیں کیا پتا. رسول کس بات سے روک رہے انہیں کیا پتا. یہ جوگی پورے میں آنے والے مومنین نہ کوئی اتنا عمر دراز ہے کہ جس نے رسول کی زندگی کو دیکھا ہو، نہ رسول کے پاس اتنی عمر کے یہاں موجود ہو. کوئی جا کے پوچھ نہیں سکتا. کون بتائے؟ قرآن نے تو ایک حکم دے دیا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اے اللہ آخر ان مسلمانوں کی خطا کیا ہے؟ ان مومنین کے گناہ کیا ہے؟ یہ کس سے معلوم کرے رسول کیا دے رہے ہیں؟ کیا معلوم کریں گے رسول نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ آواز آئی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے رسالت مآب کو فقط ایک شخصیت میں سمیٹ کے رکھا ہو. نہیں، رسالت مآب کچھ اجزاء اپنے اندر رکھتے ہیں. اطرت نام ہی اجزاء کا ہوتا ہے. سرور کائنات کہہ کے جائیں گے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. میں اپنے بعد کچھ اپنے اجزاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. خبردار یہ نہ سمجھنا اس کائنات میں فقط ایک محمد تاریخ آدمیت کو بتانے کے لیے آیا ہے. ارے یاد رکھو، ایک محمد جائے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آ جائے گا، اور ایک وقت ایسا نہ گزرے گا جب کوئی محمد اس کائنات میں نہ ہو. سلامات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ نے اس منزل کے اوپر. اب آپ کہیں گے کہ یہ بات خطابتی انداز سے گزرے تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی واقعی منزل بھی ہے؟ کیا کوئی حقیقت بھی ہے اس کی؟ کیا کوئی تاریخی مدرک بھی ہے اس بات کا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرا پڑھنے کا اپنا الگ اسلوب ہے. اس اسلوب کے تحت میں جن باتوں کو پڑھتا ہوں، میرے جو مومنین مستقل مجھے سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ. آخر ہر زمانے میں ایک محمد رہے گا، اس کی مدرک کیا ہے؟ تو قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہمارے یہاں صحیح کتاب تو بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح کتاب نہیں ہے. جس کتاب کو ہم صحیح کہتے ہیں وہ بس اور بس ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک پروردگار ہے، ویسے ہی صحت میں صرف ایک ہی کتاب صحیح ہے جو ہمارے نزدیک ہے، جس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے شروع ہونے والا قرآن، والناس کی سین پہ ختم ہونے والا قرآن. سورہ فاتحہ سے شروع ہونے والا قرآن، سورہ والناس پہ ختم ہونے والا قرآن، جس کا پہلا پارہ الف لام میم، جس کا آخری پارہ اما. کوئی یہ نہ کہے کہ 40 کا ہے 50 کا ہے. یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، اس کتاب کے یہاں ہمارے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب صحیح نہیں ہے. بس یہی کتاب صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صحیح نہیں ہے. اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی شان میں جب صلوات پڑھیں تو بلند آواز سے والا بات پڑھنا. اگر حضور کی کوئی حدیث بھی ہم تک پہنچے تو ہمارے مراجع کرام، علماء کرام، آیات اعظام سب نے پوری قوم کو ایک درس اور ایک سبق پڑھایا ہے.
کہ جب بھی حضور کے نام سے بھی کوئی حدیث تم تک پہنچے تو سب سے پہلے اس حدیث کو اس صحیح کتاب سے ملا کے دیکھنا. حدیث حضور کی بھی ہو تب بھی اس حدیث کو اس قرآن سے ملا کے دیکھنا. اگر مل جائے تو قبول کرنا, نہ ملے دیوار پہ پھینک دینا. اس لیے کہ اللہ کے مقابلے پہ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے, ہم تو ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن آئیے اس منزل کے اوپر کہ ہر زمانے میں آخر کیوں؟ دیکھیے حضور کا جملہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں, کچھ بیان کرتا. اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں اتنے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں کہ ہر انسان ایک نیا فرقہ بن کے خود گھوم رہا ہے. پتہ نہیں چلتا وہ خود کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے. کبھی کسی زمانے میں شکل دیکھ کے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں فرقے کا ہے, اگرچہ کچھ علامات اب بھی ہیں. کسی کی ٹوپی دیکھ کے پہچانیے, کسی کا کرتا دیکھ کے پہچانیے, کسی کا پاجامہ دیکھ کے پہچانیے, کسی کا امامہ دیکھ کے پہچانیے, کسی کے ہاتھ کی تسبیح دیکھ کے پہچانیے. مگر یہ ہے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں. اب نوعیت کیا ہے؟ ہر ایک کے ہاں اپنا اپنا اختلاف. مجھے کسی اختلاف پہ کچھ نہیں پڑھنا, مجھے ایک بات عرض کرنا, چونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمیں کامیاب زندگی کے لیے یہ دیکھنا ہے رسول نے کیا دیا. ہمیں رسول والی چیز چاہیے, رسول والی چیز. بہت توجہ. اب آج اذان کیا ہے ہمیں نہیں پتا, اقامت کیا ہے ہمیں نہیں پتا, نمازیں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. نہ پتا کا مطلب یہ نہیں, پتا ہے ہمیں سب کو, لیکن نوعیت یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور چار دوست ایک جگہ کھڑے ہوں تو فون کہتے ہیں یہ بھائی نماز پڑھ لیں, تو یہ آواز دہن سے نکلتی ہے, یہ ہمارے یہاں کی نہیں اس کے یہاں کی اذان ہے, یہ اس کے یہاں کی نہیں اس کے یہاں کی اذان ہے, یہ اس کے یہاں کی نہیں اس کے یہاں کی اذان ہے. تو اذانیں بھی محمد والی نہیں ہیں, نمازیں بھی محمد والی نہیں ہیں. اور ہمیں چاہیے سرور کائنات ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز. ہمیں نماز وہ چاہیے, وہ نماز چاہیے. اس لیے قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دے وہ لے لو, جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. تو ہمیں رسول والی چاہیے. اب آج کی بات مجھے نہیں پتا, اس لیے نہیں پتا کہ میں ہر جگہ نماز پڑھنے نہیں جاتا. میں کچھ مسجدوں میں جاتا ہوں جن مسجدوں کو خاص طور پہ ہمارے فرقے سے منسلک کیا گیا. کہا جاتا ہے شیعہ فرقے کی مسجدیں ہیں, اور نمازوں کو پڑھنے کے لیے اور مسجدوں میں جانے کا اتفاق میرا نہیں ہوا. لیکن میں ایک تاریخی حیثیت سے ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور سرور کائنات اس دنیا سے سن 11 ہجری میں گئے, اور حضور سرور کائنات کے 25 سال کے بعد سن 36 ہجری مولائے متقیان کو خلافت امت نے زبردستی دی. امت کی خلافت لینے والے بہت تھے, امت نے پہلی مرتبہ زبردستی کسی کو خلیفہ بنایا, اور وہ علی جو نصیریوں سے ملنے والی خدائی نہ لے, وہ بندوں کی خلافت کیسے قبول کر لے. لیکن لوگوں نے کہا اگر آپ نے اس خلافت کے منصب کو نہ سنبھالا تو کل قیامت کے دن آپ کے بھائی سے شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس ہدایت لینے گئے تھے, علی نے ہمیں ہدایت نہ دی. بات ہدایت کی آئی تو رسول کا بھائی علی منبر پر تشریف لے گئے, اور سب نے مل کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کے منصوبوں پر پانی پھر گیا. علی کے سامنے ایسے حالات بنائے گئے. 4.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں علی نے 3 بڑی جنگیں لڑی. اب میں بات کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلی جنگ, جس جنگ کو جنگ بصرہ یا جنگ جمل کہا جاتا ہے, بصرے کے مقام پہ لڑے جانے والی جنگ,
جنگ کے اسباب کیا ہیں مجھے نہیں پڑھنا، جنگ کی علت کیا ہے مجھے نہیں پڑھنا، جنگ کا سبب کیا ہے مجھے نہیں پڑھنا. مجھے جس بات کو عرض کرنا وہ ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات. جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی تو ایک مرتبہ نماز ظہر کے وقت کچھ لوگوں نے آ کے علی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی ہم چاہتے ہیں آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں. مسکرا کے فرمایا بسم اللہ اذان کہو. اذان کہی گئی. بصرے کی مسجد آج بھی موجود ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بصرہ ڈوبے گا اور وہ مسجد نہ ڈوبے گی. یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ موجود ہے. اب علی نے نماز ظہر پڑھائی. تاریخ کی سب سے قدیم کتاب کا نام ہے تاریخ طبری. اس میں روایت موجود ہے. سن 36 ہجری کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیں. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، جا کے دیکھ لیں. دارالعلوم دیوبند سے ترجمہ چھپ چکا ہے. جب علی نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کا اسلوب یہ تھا کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کی. رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں گئے تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر، سجدے میں گئے تو اللہ اکبر. اللہ اکبر سے شروع ہونے والی نماز اللہ اکبر پہ ختم ہوئی. جب نماز ختم ہوئی تو بصرے کی مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک اندھے صحابی رسول نے کھڑے ہو کے پوچھا آج نماز کس نے پڑھائی؟ بہت توجہ. آج نماز کس نے پڑھائی؟ محمد والی نماز چاہیے، محمد والا دین چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. آج کون بتانے والا ہے؟ یہ ڈیفائن کر رہا ہوں، یہ بتلا رہا ہوں آج ہم سب کے لیے کون ہے. تو اس سلسلے کا پہلا بتا رہا ہوں. روایت کہتی ہے اندھے صحابی رسول نے کہا آج کس نے نماز پڑھائی؟ آج کون نماز پڑھانے والا تھا؟ تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ حسین ابن عمران. نام لکھنے والوں نے نام بھی لکھا ہے صاد یہ نون. حسین ابن عمران اندھا صحابی رسول کس نے نماز پڑھائی؟ پوچھنے والے نے پوچھا آخر کیا پہلی مرتبہ نماز پڑھی ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہو کس نے نماز پڑھائی؟ مسکرا کے کہا واللہ صلیتو صلاۃ رسول اللہ، قسم بخدا آج وہ پڑھی جو رسول کے پیچھے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. آج ہم نے وہ نماز پڑھی جو رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، جو رسول کے پیچھے. میرا مجمع میرے ساتھ ہے. تاریخ طبری کی روایت، طبقات ابن سعد کی روایت. اندھے صحابی نے بڑا الزام ہے ہم پہ کہ ہم صحابی کو نہیں مانتے. بڑا الزام ہے شیعوں پہ ہم صحابی کو نہیں مانتے. نہیں ہم مانتے ہیں. ہم بتا رہے اندھے صحابی نے کھڑے ہو کے کہا آج وہ نماز پڑھی جو رسول کے پیچھے. بہت توجہ، جو رسول کے پیچھے پڑھتا تھا. صحابی نے بتا دیا مدینہ سرکار کی نماز اور ہے، سرکار مدینہ کی نماز اور ہے. دونوں کی نمازوں میں بڑا فرق ہے. اگر اس جملے کو سمجھ سکتے ہو تو یہ جملہ میرا موضوع ہے، یہ پیغام ہے میرا. خدا کے لیے مسلمان اس فکر کو چھوڑے. کوئی رشتہ داری قابل قبول نہیں ہے محمد کے سامنے. کوئی عزیز داری قبول نہیں ہے محمد کے سامنے.
کسی کی کوئی ویلیو نہیں محمد کے سامنے، کسی کی کوئی اوقات نہیں محمد کے سامنے۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لیں اور ہر قسم کی شخصیتوں کے بتوں کو ذہن سے نکال کے پھینک دیں۔ جن مسلمانوں نے دنیا کو ادب سکھایا، علم دیا، ہنر دیا، تعلیم دی، جینے کا سلیقہ عطا کیا، آج وہ تمام مسلمان خود دوسروں کے محتاج بن کے رہ گئے۔ کیوں بن کے رہ گئے؟ اس لیے کہ اس قانون سے ہٹ گئے جو اللہ نے بنایا تھا۔ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لوگوں نے اپنی والی لی، رسول والی چھوڑ دی۔ رسول والی چھوڑنی نہیں ہے، رسول والی لینی ہے۔ اب کیوں لینی ہے رسول والی؟ اس لیے کہ زندگی کی کامیابی کی علامت رسول ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تم اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے یہ دیکھو اللہ کے رسول نے کس طرح زندگی گزاری ہے، کس طرح زندگی کا سلیقہ ہمیں دیا ہے۔ لیکن یہاں بھی مسلمانوں نے عجیب کیفیت اختیار کی۔ اب رسول کے کھانے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، پینے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، چلنے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، دیکھنے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، سونے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، کھانے کو دیکھا، کہا ہم جیسا، پینے کو دیکھا، کہا ہم جیسا۔ رسول کے زندگی کے اعمال کو دیکھتے رہے، ناجائز فائدہ اٹھا کے کہتے رہے ہم جیسا، ہم جیسا۔ ہم نے کہا دلیل کہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے۔ میرے خبردار، یہ تو رسول کی تواضع اور انکساری کا عالم ہے۔ اگر وہ نہ کھاتے تو تمہیں کھانے کا سلیقہ کیسے پتہ چلتا؟ اگر وہ نہ چلتے تمہیں چلنے کا سلیقہ کون دیتا؟ اگر وہ نہ سوتے تمہیں سونے کا انداز کون بتاتا؟ یہ تو احسان ہے ان کا، احسان ہے ان کا۔ ورنہ میرے سرکار کی حیثیت کو کوئی کیا سمجھے گا جس کو کبھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہ پکارا ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ جو حافظان قرآن ہیں وہ قرآن کو اپنے حافظے کی بنیاد پہ دیکھیں، جو ناظرین قرآن ہیں وہ قرآن کو اپنے ناظرے کی بنیاد پہ دیکھیں۔ اٹھائیں قرآن کو، ایک آیت دکھائیں جہاں اللہ نے یا محمد کہا۔ لفظ محمد 4 مرتبہ قرآن میں ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ نے محمد کا نام لیا پہلے رسالت کا ذکر کیا، پھر محمد کا نام لیا۔ کبھی یا محمد نہ کہا۔ طٰہٰ ہے طیب و طاہر، یاسین ہے سید و سردار، یا ایھا المزمل ہے کملی والے، یا ایھا المدثر ہے چادر والے۔ مسلمانوں کو کملی دکھائی دیتی ہے، چادر دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کملی میں اکیلے ہیں، چادر میں 5 ہیں۔ اللہ نے کبھی نام نہیں لیا۔ یا ایھا النبی ہے میرے نبی، یا ایھا الرسول ہے میرے رسول۔ کسی ایک جگہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا۔ اور ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ ہر نبی کا، ہر نبی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، آدم کا نام لیا۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، رحمتوں کے ساتھ اترو، ہماری عطا کے ساتھ اترو، لوگوں کو ہدایت دیتے ہوئے نوح کا نام لیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، ہے نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، نام لیا ابراہیم کا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، موسیٰ کا نام لیا۔ یا زکریا خذ الکتاب بقوۃ، اے زکریا
اپنی مکمل طاقت و قوت کے ساتھ ہماری کتاب کو اٹھا لو. نام لیا یا یوسف، یوسف کا نام لیا. یا عیسیٰ انی رافعک و متوفیک الیہ، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. اے عیسیٰ ہم تمہیں وفات دینے والے ہیں، ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں اٹھانے والے ہیں. آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، ابراہیم کا نام لیا، موسیٰ کا نام لیا، عیسیٰ کا نام لیا، ایک ہر نبی کا نام لیا، میرے سرکار کا نام نہ لیا. اے میرے معبود، کیوں کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہیں، یہ اور ہے، اس کی حیثیت اور، ان کا وقار اور. وہ ہیں جن کو پیدا کر کے نبوت دی ہے، یہ وہ ہے جسے پیدا ہی نبی کیا ہے. کون ہے جو اس کے مقابلے پہ آئے گا؟ خبردار، جو یہ دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اپنی مرضی نہ چلانا، اپنی رضا کے آگے نہ چلنا. یہ دیکھنا یہ کیا دے رہا ہے، اس کس چیز سے تمہیں روک رہا ہے. یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں. نبی کچھ دیں گے بھی. مسلمانوں کی لکھی ہوئی صحیح کتاب کی صحیح روایت، صحیح کتاب کی صحیح روایت. حضور نے کہا لاؤ قلم دوات. میں کسی پر بیجا تنقید کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں اپنے اس محترم مجمع سے ایک عرضداشت کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے فقط مطمع نظر سرور کائنات ہونی چاہیے، کوئی اور نہیں. حضور نے کہا لاؤ قلم اور دعوات. انی لأکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کیسا کتاب لکھ دوں، ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، لن تضلوا بعدی، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو. لوگ آج تک قلم دعوات کے چکر میں الجھے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے، لوگ الجھے ہوئے قلم دعوات کے چکر میں. لیکن آپ یقین مانیے کسی نے اس نوشتہ ہدایت کو نہ دیکھا جس کو رسول لکھوانا چاہتے تھے. کیوں؟ جب اپنی مرضی بلند ہوتی ہے تو لوگ رسالت کو بھول جاتے ہیں. کامیابی کا محور رسالت ہے، آپ کی مرضی نہیں. ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو قربان کیا. قربان کیسے کیا؟ جناب نسیم الظفر صاحب میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی بات کا، اگر جو کچھ کیا نہیں انہوں نے لیکن پھر بھی اشارہ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. قبلہ کا ہوئے تشریف لے آئیں. الحمدللہ الحمدللہ الفضل ما شہدت به الاعداء عفوا معذرۃ. اب اس بات کو ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے آپ کیفیتیں کیا ہیں، اسلوب کیا ہے. اپنی مرضی کو قربان کیجیے. کوئی ہے قربان کرنے والا؟ میں بارگاہ امیر المومنین میں اس ممبر پر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی کو قربان کرنے والا کوئی دکھائیے جو ہمارے مسلک سے ہٹ کے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ، جو بات میں قرض کرنا چاہتا ہوں اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس مفہوم کے لیے میرے پاس کما حقہ الفاظ نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے بارگاہ امیر المومنین میں معذرت طلب کر رہا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں. میرے مفہوم کو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا، الفاظ کو پکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. خدا کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، اس لیے پہلے کہہ رہا ہوں کربلا میں وہ افراد ہیں جنہوں نے اپنی جان حسین کو قربان کی اور نتیجے میں آج زمانے کا آخری امام کہتا ہے بے ابی انتم و امی تبتم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. جس پر اس کیفیت کے ساتھ الفاظ موجود ہوں وہاں تصور بھی نہیں آ سکتا. لیکن معذرتاً اپنی رضا کو قربان کرنا، فقط مرضی مولا دیکھنا، جو رسول دے وہ لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، اپنی مرضی کو آگے نہیں بڑھانا. بڑی معذرت ساتھ ہم نے کربلا کے میدان میں ایسے افراد کو دیکھا
جو حسین کے ان جانثاروں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے اوپر خود حسین نے فخر کیا ہے، لیکن ان میں بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی منزل کے اوپر حسین کو آگے بڑھ کے مشورہ دیا، مولا یہ کم ہے، اجازت دیجئے ہم ابھی ختم کر دیں۔ گویا مرضی مولا کو نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی مدد، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معذرتاً، یہ کوشش تو کی بڑی معذرت، میں مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ہاں دیکھیے وہ زہیر ابن قین ہیں جو کل تک عثمانی تھے آج حسینی ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں یہ، مولا یہ تھوڑے سے ہیں، ابھی 1000 کی اوقات کیا، آپ حکم تو دیجئے ابھی ختم کر دیں۔ لیکن علی کی شجاعت کے وارث قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس میں جھوٹی سے جھوٹی روایت ملتی ہے، میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں، مفکرین بیٹھے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں کسی کے پاس کوئی ایک روایت ہو تو مجھے بتائیں، اطہر کاظمی بسردب التماس کر رہا ہے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھائیں کہ جہاں عباس نے کھڑے ہو کے کہا ہو مولا یہاں یہ ہونا چاہیے وہاں وہ ہونا چاہیے، وہاں یہ ہونا چاہیے وہاں وہ ہونا چاہیے۔ ابو الفضل عباس کی رضا کی حیثیت کہ اپنی مرضی کو قربان کر دیا مرضی حسین کے سامنے، کیا کرنا ہے یہ عباس کی مرضی نہیں بتائے گی، حسین کا اشارہ بتائے گا۔ اب اگر سمجھ میں آ گیا تو اب میں جلدی سمیٹ لوں گفتگو کو، بس بمشکل 5 منٹ مجھے اجازت دیں آپ، اور میں سمیٹ رہا ہوں، اس سے اوپر میں گفتگو کروں گا نہیں ہیں۔ اب اگر سمجھ سکے ہو تو آئیے، وہ غازی علمدار، وہ ابو الفضل عباس جن کی اپنی کوئی رضا نہیں، جنہوں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا حسین کی مرضی کے آگے، سوچا وہ جو حسین سوچ رہے، دیکھا وہ جو حسین دیکھ رہے، نظر ادھر جدھر حسین نے کہا بھیا خیمے ہٹا لو، قسم بخدا نظر اٹھا گئی، یہ شکوتن بھی نہیں دیکھا کہ مولا کیا کہہ رہے، نہیں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی، بلکہ روایت یہی کہتی ہے کہ بس آگے بڑھ کے سر جھکا لیا۔ ہاں عباس کی اس رضا کو سمجھے، آخر کچھ انعام تو ملنا چاہیے نا، انعام تو ملنا چاہیے، انعام آئیے مرض کر دو، انعام کیا ہے؟ سامنے میرے مولا امیر المومنین کی درگاہ اور دائیں طرف میرے غازی کی درگاہ، اس رتبے کو کوئی سمجھ سکے تو سمجھائے۔ عربی زبان میں بیٹے کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ابن استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ ولد استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، یہ بھی بیٹا ہے، ایک کسی نوجوان کو، قوم کے نوجوان کو دیکھ کے بلاتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، وہ بھی بیٹا ہے۔ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ دونوں کو لیے لفظ ایک رکھا بیٹا، لیکن عربی میں دونوں بیٹوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک عام بیٹا، اس کے لیے لفظ ابن استعمال ہوتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو بھی ابن کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کے بیٹے کو بھی کہہ سکتے ہیں، ابنی تعال ہونا، ادھر آ جاؤ، اس کو ابن کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ سے پیدا ہے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ولد استعمال ہوتا ہے، لفظ ولد۔ اللہ جس عباس نے اپنی پوری زندگی حسین پر قربان کی، آخر اب کوئی صلہ، ہاں صلہ ہے۔ روایت کہتی ہے جب شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا تو شہزادی نے جہاں ولدی مہدی کہا ہے وہاں ولدی العباس بھی کہا ہے، اے میرے بیٹے عباس۔ اللہ، اور اس لفظ کی حیثیت بھی اور سنیے گا، تاریخ کہتی ہے جب اجڑا ہوا قافلہ واپس مدینے آ گیا اور مدینے کے کم سے کم 3 گھروں میں روزانہ مجلس حسین ہونے لگی، ایک بیت ام سلمہ میں ہونے لگی،
ایک بیت امام زین العابدین میں ہونے لگی، ایک بیت عبداللہ میں مجلس ہونے لگی۔ تو روایت یہ کہتی ہے، اس منزل کے اوپر روایت کہتی ہے کہ ایک گھر سے ایک بی بی روزانہ نکلتی تھی اور جنت البقیع میں آتی تھی، اپنے انگلی سے 4 قبریں بناتی تھی، ہر قبر پہ نام لکھتی تھی، ہذا قبری ابا، ہذا قبر عثمان، ہذا قبر عبداللہ۔ اللہ اللہ روایت کی 4 قبریں بنا کے باقاعدہ آگے بڑھ کے 5ویں قبر بناتی تھی، اس پہ لکھتی تھی ہذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ اور ایک مرتبہ 4 قبروں کو مخاطب کر کے کہتی تھی میں تمہیں نہ روں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو اس حسین کی قبر پر گریہ کروں گی، ارے جس کی کوئی ماں موجود نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ فاطمہ کلابیہ ام البنین، روزانہ کا دستور، روز آ کے گریہ کرنا۔ روایت کہتی ہے ایک دن بی بی نے آ کے 4 قبریں بنائی، 4 قبروں پہ بیٹوں کا نام لکھا، 5ویں قبر بنائی، اس پہ لکھا ہذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ وارفتگی کے عالم میں رونا شروع کیا۔ اب جو روتے روتے محسوس کیا کوئی اور بیوی بھی بیٹھی ہے جو گریہ کر رہی ہے، سر اٹھا کے کیا دیکھا، ان 4 قبروں پر ایک بیوی سیاہ برقعے میں ملبوس واپس آ۔ ایک مرتبہ ام البنین کھڑی ہوئی، اے بی بی یہ میرے بیٹوں کی قبریں ہیں، تیرے بیٹوں کی قبر کہیں اور ہوگی۔ آواز دی اے ام البنین تو میرے بیٹے کی قبر پہ عباس میرا بیٹا ہے۔ اے ام البنین سيعلم الذين ظلموا